شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو انتہائی اعلی رتبہ اور بہت جلیل القدر ہے۔ سب تعریفیں میرے رب العزت کے لیے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سکیری اردو ٹیلز کے معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھا کریں، یہ اللہ اور ان کے فرشتوں کا ورد ہے۔ سیرت نبی کی کتابیں خود بھی اور اپنے بچوں کو ضرور پڑھائیں۔ 5 ٹائم نماز اور قرآن پاک بما ترجمہ ضرور پڑھیں، یہی دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے۔ چینل کو سپورٹ کریں۔ چینل کی ہاف انکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی آل اور صحاب کے نام کی نیکی مستحق لوگوں کو دی جاتی ہے۔ نیکی کے اس کام میں آپ بھی اپنا حصہ ہے، چینل کو سبسکرائب کر کے ڈال سکتے ہیں۔ اور بڑھتے ہیں آج کے خوفناک واقعات کی طرف۔ آج کی پہلی خوفناک کہانی میرے ساتھ اطرت نے شیئر کی، اور آج کی زیادہ خوفناک کہانی کراچی سے ریلیٹڈ ہے۔ میرے بہت سے لسنرز کی سٹوریز آئی ہوئی تھیں جو کہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی، اور زیادہ تر سٹوریز کراچی کی ہیں۔ اطرت بتاتی ہیں کہ ان کا جو گھر ہے وہ بہت زیادہ بھاری ہے۔ وہ پہلے بھی اپنی بہت سی سٹوریز شیئر کر چکی ہیں، لیکن ان کا کہنا ہے کہ ان کے گھر میں جو چیز ہے وہ اس قسم کی ہے کہ وہ جہاں بھی گھر سے باہر جاتی ہیں وہ چیز ان کے ساتھ ساتھ ہوتی ہے۔ ان کی زندگی میں یہ واقعات بہت عام ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ان کے گھر میں ایک جن کا بسیرا ہے، اور وہ جن جہاں بھی یہ جاتی ہیں ان کے ساتھ ساتھ ہوتا ہے اور ان کے کاموں میں رکاوٹ ڈالتا ہے۔ نہ کہ رکاوٹ بلکہ ان کو نظر بھی آتا ہے۔ اس طرح کے بہت سے واقعات ان کی زندگی میں پیش آ چکے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ آج سے 1 ماہ پہلے ہم لوگ مری میں گھومنے پھرنے کے لیے گئے تھے، اور وہ مخلوق ادھر بھی ہمارے پیچھے آئی تھی، اور اس کے آنے کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ وہ ہمارے اوپر رات سوئے ہوئے دباؤ ڈالتی ہے۔ پھر ہم نے کسی بزرگ سے دم بھی کروایا، اور ان کا کہنا تھا کہ اب یہ آپ کے پیچھے نہیں آئے گی، یہاں تک کہ آپ کوئی گھر چھوڑ کر بھی جائیں گے اس گھر کو تو بھی یہ آپ کے پیچھے نہیں آئے گی، کیونکہ وہ بہت بھاری چیز ہے۔ وہ تو اس قدر بھاری ہے کہ ہم لوگ رات کو جب اپنے گھر سو رہے ہوتے ہیں تو وہ ہمارے اوپر اتنا دباؤ ڈالتی ہے، ہمیں اتنا تنگ کرتی ہے کہ یہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی کہ ہمارے کیا حالات ہوتے ہیں۔ لیکن ان بزرگوں کی یہ بات غلط نکلی۔ وہ مخلوق ہمارے پیچھے آئی، اور مری میں بھی اس نے ہمیں بہت تنگ کیا۔ اس کی سب سے بڑی خاص نشانی یہ ہے، جب وہ ہمارے پیچھے آتی ہے تو ہماری باڈی کے اوپر ایک تو وزن پڑتا ہے، اور دوسرا ہم لوگوں کے ہاتھوں کے اوپر عجیب سے نیلے رنگ کے نشان پڑتے ہیں۔ یہ اس کی نشانی ہے۔ ایک دفعہ وہ مخلوق جب ہم نے دم کروایا بابا جی سے تو وہ اس قدر غصے میں آئی کہ وہ ہماری خواب میں آئی، اور ایک خوفناک شکل کا انسان تھا جس نے اپنے چہرے کو نقاب سے کور کیا ہوا تھا، اور جب اس نے اپنا چہرہ دکھایا تو اس نے یہ کہا کہ آئندہ اگر تم لوگوں نے مجھے کسی بھی عامل سے کہہ کر رکوانے کی کوشش کی تو میں تمہارے بھائی اور ابو کو جان سے مار دوں گا۔ یہ بات سننے کے بعد ہم بہت زیادہ ڈر گئیں، اور ہم نے یہ دم وغیرہ دوبارہ نہیں کروایا۔ یہاں تک کہ ہم گھر کو چھوڑنے کی جب بھی کوشش کرتے ہیں ہم اس کوشش میں ناکام ہو جاتے ہیں۔ ہماری وہ کوشش وہیں دم توڑ جاتی ہے۔ گھر کا بھاری ہونا اور گھر میں عجیب و غریب واقعات کا ہونا یہ اس بات کی نشانی ہے کہ وہ مخلوق شاید ہمارا پیچھا کبھی نہیں چھوڑے گی۔ نہ تو وہ ہمیں اس گھر سے نکلنے دیتی ہے، بلکہ طرح طرح کی بیماریاں اور کاموں میں رکاوٹ آتی ہے۔ اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ ایک دفعہ ان کی چھوٹی بہن بہت زیادہ بیمار ہو گئی تھی۔ ان کی بہن کو ایک ایسی بیماری ہوئی جس کا نہ تو کوئی ڈاکٹری علاج نکل رہا تھا، نہ ہی کوئی روحانی علاج۔ سب ڈاکٹر اور سب روحانی جو معالج تھے وہ اس کی بیماری سے ہار چکے تھے۔ اس کی بیماری اتنی شدید تھی کہ اس کو ہر ٹائم اس مخصوص جگہ پر پین رہتی تھی، اور وہ پین اس کو اٹھنے بیٹھنے میں بہت تکلیف دیتی تھی۔ بہت مشکلوں سے 2-3 سال مسلسل علاج کروانے کے بعد اس کو اس پین سے ریلیف ملا، اور بعد میں پتہ لگا کہ وہ تکلیف وہی چیز ہمارے گھر میں جو ہے وہ ہمیں دیتی ہے، اور آج تک ہم لوگ اسی گھر میں ہیں۔ ہم لوگ اس گھر کو چھوڑتے نہیں ہیں، اور جب بھی چھوڑنے کا نام لیں تو ہمارے کام اچانک سے ہونے لگ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں یہ لگتا ہے کہ شاید یہ ہمارا وہم ہو، اور اسی کشمکش میں ہماری زندگی گزر گئی اور ہم لوگ ادھر ہی رہ رہے ہیں۔
تو یہ عطرت کی کہانی تھی جو کہ انہوں نے کراچی سے شیئر کی. بہت شکریہ عطرت. اور بڑھتے ہیں آج کی سیکنڈ خوفناک کہانی کی طرف. یہ کہانی میرے ساتھ ندیم نے شیئر کی اور ندیم کہتے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ کراچی کے ایک ایسے ہوٹل کی کہانی شیئر کروں گا جس میں 1995 میں میرے بڑے بھائی بھی جاب کرتے تھے. تب وہ بالکل ینگ تھے اور ان کی زندگی میں پیش آیا ایک خوفناک واقعہ. اور اس ہوٹل کا نام ہے میٹروپول ہوٹل. اور اب یہ ہوٹل ویران کھنڈر بن چکا ہے. اس ہوٹل میں سوائے جنات اور بھوتوں کے اور کوئی نہیں رہتا. اور جب یہ ہوٹل آباد تھا تب بھی ادھر جنات اور بھوتوں کا ہی بسیرا تھا. میرے بھائی کا کہنا ہے کہ وہ ہوٹل کافی بڑا ہوٹل ہے اور ادھر ہم لوگوں کے جو مینجمنٹ کے روم تھے اور جو وہ کہتے ہیں کہ باقی کاموں کے آفس بھی اوپر ہم لوگوں کے ہوٹل میں ہی تھے. ہم لوگ جب بھی سونے کے لیے اپنے روم میں جایا کرتے تھے تو ہمیں ہمیشہ ایک عجیب سی بے چینی محسوس ہوتی تھی. کراچی میٹروپول کا وہ ہوٹل بہت عذاب زدہ تھا. وہاں پر رکنے والے لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ جب بھی ہم ان کمروں میں آ کر سوتے ہیں تو عجیب و غریب چیزیں محسوس ہوتی ہیں. نیند کا نہ آنا اور عجیب و غریب آوازوں کا آنا یہ اس ہوٹل میں ہوتا تھا. ایک دفعہ ایک فارنر ہم لوگوں کے ہوٹل میں آ کے رکا اور اس کا کہنا تھا کہ میرے ساتھ والے روم میں کسی بچے کی رونے کی مسلسل آوازیں آ رہی ہیں اور آوازیں اتنی اونچی اور اتنی شدید ہیں جو کہ مجھے سونے نہیں دے رہی. اس دن اس ہوٹل کے اس فلور پر صرف اور صرف وہی شخص تھا. باقی ہوٹل کے سارے کمرے خالی تھے. بات کافی حیران کر دینے والی تھی اور ایک وہم سمجھ کے ہم نے اس کو سمجھانے کی کوشش کی لیکن وہ شخص ندیم کہتا ہے کہ میرے بھائی کی کوئی بات سن نہیں رہا تھا. میرے بھائی اور عملے کے باقی لوگ جب بذریعہ لفٹ اس فلور پر گئے تو انہوں نے اس سے پوچھا کہ کون سے کمرے سے تمہیں آواز آ رہی ہے. تو اس کا کہنا تھا کہ بالکل میرے ساتھ والے روم سے. وہ اب کافی حیران بھی ہو رہے تھے میرے بھائی اور باقی لوگ بھی اور ان کا کہنا تھا کہ ادھر تو ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو کہ تمہیں لگ رہی ہے. تو ہم نے بہرحال چیک کر لیا ہے, ایسی کوئی بات نہیں ہے. خیر میرے بھائی اور باقی لوگ بھی واپس آ گئے اور تقریباً گھنٹے کے بعد دوبارہ اس شخص کی کال آئی کہ مجھے کوئی چیز سونے نہیں دے رہی, آواز بہت زیادہ اونچی ہے اور اب پہلے سے بھی زیادہ اونچی ہے. یہ کہہ کر اس نے فون بند کر دیا اور میرے بھائی اور پھر وہ 2-3 لوگ اسی فلور پر گئے اور اب جیسے ہی ان کے لفٹ کا دروازہ کھلا تو رونے کی آواز اس پورے فلور سے آ رہی تھی. اور یہ بات اب حقیقت تھی کہ اس فلور سے رونے کی کسی بچے کی آواز آ رہی تھی جبکہ ہوٹل کے سارے کمرے خالی تھے. میرے بھائی کے ساتھ اسی ہوٹل کا ایک اور شخص بھی تھا جو کہ اس چیز کے متعلق جانتا تھا اور اس کا کہنا تھا کہ یہ شخص سچ کہہ رہا ہے. یہ واقعہ میرے ساتھ بھی پیش آ چکا ہے اور یہ کمپلین کچھ اور لوگوں نے بھی کی ہے. خیر انہوں نے ہوٹل کے اس کمرے میں اندر جانے کی جب باری آئی اور وہ اندر جانے لگے تو انہوں نے جیسے ہی دروازہ کھولا تو اندر کچھ بھی نہیں تھا. کمرہ بالکل خالی تھا اور اب رونے کی آواز بند ہو چکی تھی. اب وہ اس شخص کو کیا کہتے کیونکہ اس کو رونے کی آواز مسلسل آ رہی تھی اور جب کوئی اوپر جاتا تھا تو آواز اس کو بھی آتی تھی اور پھر وہ آواز بند ہو جاتی تھی. خیر ساری رات اسی طرح گزری اور صبح وہ شخص جب جانے لگا ہوٹل چھوڑ کے تو اس نے کہا کہ میں آئندہ اس ہوٹل میں بالکل نہیں رکوں گا کیونکہ یہ ہوٹل عذاب زدہ ہے. اور یہ حقیقت تھی کہ وہ ہوٹل عذاب زدہ تھا. بہت سے کسٹمر جو کہ آ کر اس ہوٹل میں رکتے تھے وہ اس ہوٹل کو چھوڑ چکے تھے کیونکہ ان کے ساتھ بہت سے عجیب و غریب واقعات پیش آئے تھے. وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بہت سے اور بھی جو لوگ تھے ہوٹل میں جو ورکر تھے کام کرتے تھے ان کے ساتھ بھی یہ واقعات پیش آتے تھے اور وہ ڈر کے مارے اپنی جاب کو چھوڑ کر جانے لگے. اور پھر میرے ساتھ بھی واقعہ پیش آیا. میں اپنے روم میں سو رہا تھا اور میرے روم کا جو واش روم تھا اس کا دروازہ کوئی زور سے بار بار پٹک کر بند بھی کرتا تھا اور پھر اس کو کھول بھی دیتا تھا. یہ واقعات اتنی شدت سے ہو رہے تھے کہ میں خوف کے مارے نیچے ہوٹل کے ریسیپشن پر گیا اور خوف زدہ ہو گیا اور میں نے بھی اس جاب کو یعنی میرے بھائی نے بھی اس جاب کو چھوڑ دیا کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ اس قدر اس کام میں خوف اور پرسراریت تھی. ہوٹل بہت زیادہ ابیڈڈ بھی ہونے لگا تھا اور آہستہ آہستہ وہ ہوٹل بند ہونے لگا
اور ندیم کہتے ہیں کہ ہمیں جہاں تک ہمیں پتا ہے وہ ہوٹل ابھی تک بند ہے. اس ہوٹل میں اب صرف ویرانیت اور پرسراریت ہے. وہاں پر میرے خیال سے صرف جنات کے ہی ڈیرے ہیں اور وہ ہوٹل پرسرار ہے. تو یہ کہانی تھی ندیم کی جو انہوں نے کراچی میٹروپول ہوٹل کی شیئر کی. بہت شکریہ ندیم اپنی سٹوری شیئر کرنے کے لیے. اور بڑھتے ہیں آج کی نیکسٹ خوفناک کہانی کی طرف. یہ خوفناک کہانی انڈیا سے میرے ساتھ شیئر کی اور ان کا نیم یہ کہانی انڈیا سے میرے ساتھ شیئر کی اور ان کا نیم ہے ہرجیت کوہر. ہرجیت کوہر کہتی ہیں کہ میں ہریانہ میں رہتی ہوں اور آپ کے ساتھ خوفناک واقعہ شیئر کروں گی. جس گھر میں میری شادی ہوئی یعنی میرا سسرال گھر, انہوں نے میری شادی کے پہلے ڈے ہی مجھے الگ گھر دیا. یعنی مجھے اور میرے ہسبینڈ کو میرے سسرال والوں نے گھر گفٹ کیا. اور میری لو میرج تھی جس سے میرے ساس اور سسر اور میری جو باقی سسرال کے لوگ تھے وہ خوش تو نہیں تھے, لیکن ایک یہ بڑی حیران کر دینے والی بات تھی کہ پہلے ہی دن ہمیں جو گھر ملا وہ الگ ملا اور کہا گیا کہ تم لوگ ادھر آرام سے رہو یا جو کچھ بھی تھا. کچھ لوگوں کا کہنا تھا کہ شاید وہ مجھے اپنے ساتھ رکھنا نہیں چاہتے تھے کیونکہ واضح تھا کہ وہ میری شادی سے خوش نہیں تھے. بہرحال یہ ایک اچھا ہمیں سائن لگا کہ انہوں نے ہمیں ایک الگ گھر گفٹ دیا اور ہمیں ادھر الگ رہنے کے لیے دیا. ہم لوگ اس گھر میں شفٹ ہو گئے اور اس گھر کے متعلق بہت سی باتیں بھی اس کے بعد ہمیں پتہ لگی اور وہ باتیں بالکل حقیقت تھیں. شاید میرے سسرال والے مجھ سے وہ کہتی ہیں کہ ہرجیت کور کہتی ہیں کہ وہ میرے ساتھ شاید اسی طرح بدلہ لینا چاہتی تھی. جس گھر میں میں شفٹ ہوئی شادی کی پہلی رات تو ٹھیک گزر گئی. جیسے تیسے تھکاوٹ میں کچھ پتہ نہیں لگا ہم لوگ سو گئے اور صبح سے ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آیا. جو چھت پہ روم تھا وہ سارے کا سارا روم جب میں نے اوپر جا کر دیکھا تو وہ سارے کا سارا روم جلا ہوا تھا. اس کمرے کی ایک ایک دیوار کے اوپر کالا سیاہ اس طرح دھواں تھا کہ جیسے جل کے راکھ ہوا ہو کمرہ. یہ بات مجھے کافی حیران کر دے رہی تھی اور میں بہت زیادہ خوف زدہ بھی تھی. خیر نیکسٹ ڈے مہمان آ رہے تھے اور میں نے اس چیز کو زیادہ سوچنا مناسب نہیں سمجھا اور میں نیچے مہمانوں کے پاس چلی گئی جس میں میرے گھر والے اور میرے سسرال والے سبھی تھے. شادی کے تمام فنکشن سے فری ہونے کے بعد اب زندگی اپنے روٹین سے چل رہی تھی اور میں بھی ظاہری بات ہے گھر میں اکیلی ہوتی تھی. میرے ہسبینڈ اپنی جاب پر چلے جاتے تھے. میری ساس سسر اور میری نندیں بالکل بھی میرے گھر میں نہیں آیا کرتی تھی. اب کوئی بھی میرے گھر میں نہیں آتا تھا. میرے والدین چونکہ میرے گھر سے کافی دور رہتے تھے اور میں ان کے ساتھ سارا دن کال پہ بات کرتی تھی. میرے ہسبینڈ شام کے ٹائم گھر آتے تھے اور اس ٹائم میں اپنا فون بند کر دیتی تھی اور سارا دن اپنی امی اور بہنوں کے ساتھ کال پہ بات کرتی تھی. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ میں اکیلی تھی اور مجھے بہت زیادہ ڈر لگتا تھا. جس جگہ پر میرا گھر تھا ارد گرد بہت زیادہ لوگوں کی فصلیں زمینیں تھیں. وہاں پر اور کوئی دوسرا گھر بھی نہیں تھا. ایک گھر تھا جو کہ کافی دور تھا اور وہاں کے جو لوگ تھے ان کے ساتھ بھی میری کوئی اچھی سلام دعا نہیں تھی. خیر اب میں رہ رہی تھی اور میرے ساتھ عجیب و غریب واقعات سٹارٹ ہو چکے تھے. ان میں سب سے بڑی جو خوفناک بات تھی اوپر والے کمرے سے کسی عورت کی باتیں کرنے کی مسلسل آواز آتی تھی جبکہ میرے ارد گرد اور میرے گھر کے قریب بھی دور دور تک میرے سوا کوئی اور عورت موجود نہیں تھی. خالی زمینیں لوگوں کی فصلیں گندم یہ سب کچھ تھا اور اس کے علاوہ اور تو مجھے کچھ نظر نہیں آتا تھا. تو پھر وہ کون عورت تھی جو میرے علاوہ سارا دن گھر میں اس کی ہلکی ہلکی باتیں کرنے کی آواز آتی تھی. یہ بات مجھے بہت زیادہ ڈسٹرب کرتی تھی اور میں خوف زدہ بھی بہت زیادہ تھی. اب یہ آوازیں بہت زیادہ آتی تھیں. میں نے اپنے ہسبینڈ سے بھی بات کی اور پھر میں نے اپنی ساس کو بھی بتایا اور کہا کہ جو گھر آپ نے مجھے گفٹ میں دیا ہے مجھے لگتا ہے کہ یہ گھر آسیب زدہ ہے. مجھے اس گھر میں نہیں رہنا. میں آپ کے ساتھ ہی رہنا چاہتی ہوں. میری ساس نے اور میری نند نے واضح طور پر منع کر دیا اور کہا کہ تم اپنے خاوند کے ساتھ تمہاری شادی کے نئے دن ہے اور اکیلے رہو. اکیلے رہنا ٹھیک ہوتا ہے. یہ بات مجھے حیران کر رہی تھی جبکہ میں اکیلے نہیں رہنا چاہتی تھی. میں بہت خوف زدہ تھی اور اپنے خاوند کے ساتھ بھی زیادہ اس بات کو شیئر اس لیے نہیں کرتی تھی کہ کہیں وہ یہ نہ سمجھ لیں کہ میں ان کو ان کے گھر والوں کے متعلق سکھا رہی ہوں, کیونکہ اس طرح آپ کے شوہر کے دل میں آپ کے متعلق اگر غلط بات بیٹھ جائے تو پھر وہ ساری زندگی نکلتی نہیں ہے.
اس خوف زدہ ہونے کی وجہ سے اب میں ان کے ساتھ کوئی بھی ایسی بات ڈسکس نہیں کرتی تھی اور سارا دن ڈرتی رہتی تھی اور اپنے والدین کے ساتھ کال پر بات کرتی تھی۔ میں ان کو یہ ساری بات بتا چکی تھی کہ جو گھر مجھے گفٹ میں ملا ہے یہ گھر بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے، میں اس گھر میں نہیں رہنا چاہتی۔ اگر میں زیادہ دن اس گھر میں رہی تو شاید مجھے کچھ ہو جائے۔ وہ کہتی ہیں کہ کچھ دن گزرے شادی کے 5-6 ماہ کے بعد میرے ہاں خوشخبری تھی اور سب کچھ بالکل ٹھیک چل رہا تھا۔ اچانک میں اپنے اسی گھر کے صحن میں کھڑی تھی اور مجھے واضح طور پر محسوس ہوا کہ میرے پیچھے سے کوئی چل کر آ رہا ہے۔ اب میری ہمت اتنی نہیں تھی کہ میں پیچھے سے پلٹ کر دیکھوں۔ میرے کندھوں کے اوپر ایک عجیب و غریب وزن تھا اور اس وزن کی وجہ سے مجھے یہ محسوس ہوا کہ جیسے کسی نے مجھے دھکا مارا ہو اور میں نیچے گری رہی اور بے ہوش ہو گئی۔ اور میرے خاوند جب آئے گھر پہ تو انہوں نے مجھے دیکھا تو میں بے ہوشی کی حالت میں تھی۔ وہ مجھے فوراً ڈاکٹر کے پاس لے کر گئے اور جو میری خوشخبری تھی وہ ختم ہو چکی تھی۔ ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ کسی بہت بھاری چیز نے ان کو دھکا دیا ہے اور اتنا فورسفلی یہ دھکا تھا کہ زور سے کسی نے فورس لگا کر ان کو زمین پر پھینکا ہے، اور یہ بات بالکل حقیقت تھی۔ وہ دھکا اتنا زوردار تھا کہ مجھے کچھ ہوش نہیں تھی کہ آخر میرے ساتھ ہوا کیا ہے۔ اب میرے شوہر جو تھے ان کو میں نے ساری بات بتائی کہ اس طرح میں نے ان کے گھر بھی کال کی اور ان سے کہا کہ مجھے اس گھر میں نہیں رہنا، جب آپ چلے جاتے ہیں تو پیچھے عجیب و غریب کسی عورت کی باتیں کرنے کی آوازیں آتی ہیں اور وہ آوازیں اوپر والے کمرے سے آتی ہیں۔ بائی چانس میرے گھر کے سامنے کافی دور جو ایک گھر تھا، اس گھر سے کچھ خواتین میرے گھر مجھے ملنے کے لیے آئیں اور ان کا کہنا تھا کہ جس گھر میں تم رہ رہی ہو اس گھر میں ایک عورت نے سوسائڈ کیا تھا، خودکشی کی تھی۔ اوپر والے کمرے میں کہا جاتا ہے کہ اس نے خود کو پھانسی لگا لی تھی اور کچھ لوگوں کے مطابق کہ اس نے خود کو جلا لیا تھا، اور جب جا کر دیکھا گیا تھا تو وہ جلی ہوئی حالت میں تھی اور کچھ لوگ کہتے تھے کہ وہ دیوار چھت کے ساتھ ایک پھندا بھی لٹک رہا تھا۔ یہ بات بہت خوفناک تھی اور پھر اس گھر میں عجیب و غریب کوئی ایسی مخلوقات کو دیکھا جاتا تھا۔ ہمیں یہ سمجھ نہیں آتی کہ تمہارے سسرال والوں نے تمہیں یہ گھر کیوں گفٹ کیا اور وہ کیسے اس طرح رسک لے سکتے ہیں تمہارے متعلق، اپنے بیٹے کے متعلق، تو یہ بات کافی حیران کر دینے والی ہے۔ پھر وہ ہرجیت کور کہتی ہیں کہ میں نے ان کو یہ بات بتائی کہ کیونکہ وہ مجھے پسند نہیں کرتے تھے اور میری شادی جو ہوئی وہ ان کی مرضی کے مطابق نہیں تھی، شاید وہ اسی چیز کا مجھ سے بدلہ لینا چاہتے تھے، اور سارا دن کیونکہ میں ہی گھر پہ اکیلی ہوتی ہوں، ان کا بیٹا تو ادھر ہوتا نہیں ہے، وہ رات کے ٹائم صرف گھر پہ آتا ہے اور شاید وہ اپنا بدلہ پورا کرنا چاہتے ہیں۔ میرے خاوند کو بھی اب اس چیز پہ یقین تھا کہ شاید میرے گھر والے میری بیوی کو زندہ نہیں دیکھنا چاہتے، تو پھر اس کے بعد انہوں نے اپنی جاب چھوڑ دی اس جگہ سے اور ہم لوگ شہر کی طرف موو ہو گئے، اور اب الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ آج بھی اس سنسان جگہ پر اکیلے رہنے کا جو تصور میرے ذہن میں آتا ہے تو میری روح کانپ جاتی ہے۔ اگر وہ عورتیں نہ آتی اور میں اپنے خاوند کو وہ باتیں ریکارڈ کر کے نہ سناتی تو شاید میں اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھتی۔ اور ان عورتوں کا بھی میرے پاس آنا، وہ کہتی ہیں کہ کسی معجزے سے کم نہیں تھا، اور ان کا مجھے سچ بتانا، اور وہ بھی اس علاقے میں رہتی نہیں تھی، بہت کم کبھی کبھار چھٹیاں گزارنے کے لیے وہ ادھر آیا کرتی تھی، اور اس طرح میرا بھی بھلا ہو گیا۔ تو یہ کہانی تھی انڈیا سے، ہریانہ سے ہرجیت کور کی۔ بہت شکریہ ہرجیت کور۔ تو یہ تھی آج کی خوفناک کہانیاں۔ میرے لسنرز کو کیسی لگیں اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیجیے گا، اور آپ بھی اپنی خوفناک کہانیاں اسکرین کے اوپر میرے ای میل ایڈریس پہ شیئر کر سکتے ہیں۔ والدین جیسی خوبصورت نعمت کی قدر کریں اور ان سے بہت محبت اور پیار کریں۔ اسی کے ساتھ نیلم کو اجازت دیجیے۔ اپنا اور اپنے والدین کا خیال رکھیے گا۔ مجھے اور میرے والدین کو اپنی ڈھیروں دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔